پارے کی ابتدا میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ شرک سے توبہ کرو اور جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، تو قوم بجائے سدھرنے کے، ان کی بات پر لبیک کہنے کے، مخالفت پر، عناد پر اور سرکشی پر اتر آئی. اور اس میں جو بڑے لوگ تھے جن کو عربی میں ملا کہتے، ملا، بھرے ہوئے لوگ، یعنی ان کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، جاہ و حشم ہے، اور یہی ساری چیزیں استکبار کا باعث ہیں، تکبر کی وجہ ہے، اور حق کو قبول کرنے کی راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے یہ کہا، وی ول ڈرائیو دی آؤٹ فرام آور ولیج انلیس یو ریٹرن ٹو آور ریلیجن. ہم تم کو یہاں سے نکال پھینکیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے اگر تم لوگ ہمارے مذہب میں واپس نہیں آئے تو. باطل طاقتوں نے اور باطل قوموں نے ہمیشہ یہی ہتھیار استعمال کیا ہے حق پرستوں کے خلاف، کہ یہ تم جس موقف کو تسلیم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ دو ہی صورتیں، ایک تو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ دوبارہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی راستے کو، کسی مذہب کو، کسی موقف کو، کسی اسٹینڈ کو ڈس لائک کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو کیا اس کو اس موقف کے اوپر جمے رہنے پر مجبور کیا جائے گا؟ اگر اسے مجبور کیا گیا تو فکری آزادی جو انسان کا فطری حق ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جا رہا ہے. پھر فکری آزادی کہاں رہ گئی؟ اسی وجہ سے کسی بھی حق والے مذہب نے جو انبیاء لائے، کسی کو جبرن ایمان والا نہیں بنایا گیا اور کسی کو اسلام اور ایمان کے اوپر مجبور نہیں کیا گیا. ان لوگوں نے اپنی قوم کے، ان بڑے لوگوں کے اس قول، ان کی تنبیہ اور ان کی دھمکی کے جواب میں یہ کہا، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اس مذہب کے اندر آ جائیں جس مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ماں کے بعد کانا اگر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھو وہاں اس جگہ یہی تعبیر ہے، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس مذہب کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں دوبارہ اس مذہب میں داخل ہو جائیں. اور یہ اپنے بلبوتے پر ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں.
اس سے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ اہل حق ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق مانگتے ہیں اور ہمیشہ اس کی توفیق کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب قوم کے بڑے لوگوں نے ان کی یہ بات سن لی اور یہ جان لیا کہ یہ لوگ دوبارہ پرانے مذہب پر پلٹنے والے نہیں ہیں، تو لوگوں کو سمجھانے لگے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ لوگ اگر مان نہیں رہے ہیں تو جو لوگ ابھی ان کے موقف کو، ان کے اسٹینڈ کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کو کم سے کم روکا جائے کہ ان کے چکر میں نہ آئیں۔ تو وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، لوگوں کو سمجھاتے تھے ارے تم شعیب کی بات مان لو گے تو گھاٹے ہی میں رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، پیسے پورے لے رہے ہو تو ناپ تول پورا دو۔ تو اگر ان کی بات مان لو گے تو تجارت میں تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، رفتار تجارت پر تم حاوی نہیں ہو پاؤ گے، رفتار تجارت میں تم بہت پیچھے چلے جاؤ گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا پرست قوموں نے ہمیشہ اخلاق، دیانت، امانت داری کو ہمیشہ اپنی ترقی اور اپنی تجارت کی راہ میں روڑا سمجھا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ جب تک ہیر پھیر نہ کیا جائے، جب تک بے ایمانی سے کام نہ لیا جائے، تب تک ہماری تجارت پھلے پھولے گی نہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں باطل پرستوں کا یہی اصول رہا ہے اور یہ عقیدہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی سنت جاریہ بیان فرمائی کہ ہمارے عذاب کی سنت جاریہ کیا ہے۔ جب کوئی قوم ہمارے نبی کی بات نہیں مانتی تو پہلے ہم اس کے اوپر ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتے ہیں، جیسے قحط ہے، بارش روک لی جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، طرح طرح کی وبائیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اور دیگر بیماریاں اس قوم پر نازل کر دی جاتی ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ اپنے راستے سے پلٹ آئیں اور نبی کی بات پر کان دھریں اور اپنی جو حرکت بیجا ہے، شوق بیجا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان ہلکے ہلکے عذابات کے باوجود جب قوم نہیں سدھرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان کی تجارت کے اندر کافی نمو، ان کی کھیتیوں کے اندر بڑھوتری، ان کی تجارت کے اندر کافی چمک دمک پیدا کر دی جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی مسلط کر دی جاتی ہے، بلکہ انہیں خوشحالی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں ارے وہ جو پہلے جو عذابات آئے، یہ جو پہلے وبائیں آئیں، بارش رک گئی، اسی طریقے سے مہنگائی بڑھ گئی تھی، یہ انقلابات دہر ہیں، زمانے کے انقلابات ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی مہنگائی اور کبھی سستائی، یہ سب چلتی رہتی ہے، یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے۔ اس طریقے سے شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئی تھیں یہ انقلابات ہیں زمانے کے، یہ تمہارے کرتوتوں پر کوئی عذاب نہیں بھیجا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے اور وہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگتے ہیں، اور پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ خوشحالی نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو ایسے وقت میں پکڑا جائے جب ان کو اللہ کی پکڑ کا ذرہ برابر احساس نہ ہو اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ ہم کو اس صورت میں بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر انہیں سدھرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاری ہے۔ اس کے بعد ایک تلقین کی گئی، کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو برکتیں جو ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز مال میں برکت ہے. اور برکت کا میں نے مطلب بتایا تھا کہ ایک تو چیز میں زیادتی اور اس پر دوام. جیسے ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو برکتیں تو نے ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو عطا فرمائی تھی وہ تمام برکتیں تو محمد اور آل محمد کو دے دے، اور ان برکتوں کو دینے کے بعد ان برکتوں میں دوام عطا فرما. یہ برکتیں برابر ان کے ساتھ رہیں. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مبارک علی محمد جب پڑھتے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر جو تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی وہ تمام کی تمام برکتیں محمد اور آل محمد کو عطا فرما، اور یہ برکتیں دوامی رہیں، ثابت رہیں، ان سے کبھی ختم نہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں بہت سا مال دیں گے. ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مال میں ہم برکتیں عطا فرمائیں گے. اگر آدمی کو 10 روپیہ بھی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 روپے کے اندر بھی اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. جبکہ کسی کو 1 کروڑ مل جائے گا اگر اس کے اندر برکت نہ ہو، دنیا بھر کی بیماریاں، دنیا بھر کا عذاب، دنیا بھر کی پریشانیاں، اضطرابات، اور اس مال کی زیادتی کا پھر اس کو فائدہ کیا پہنچا؟ تو اصل چیز مال نہیں ہے، مال کے اندر کثرت نہیں ہے بلکہ مال کے اندر برکت ہے. مال کی کثرت اصل نہیں ہے بلکہ مال کے اندر برکت اصل ہے، اور یہ برکت آسمان سے اترتی ہے. بعدہ حق و باطل کا ایک معرکہ پیش کیا جا رہا ہے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور اس کے دربار کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرانے کے لیے، اس کو پست کرنے کے لیے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے تمام جادوگروں کو بلایا جائے جو مصر کے دائرے میں رہتے ہیں. لہذا ان کو ایک معینہ وقت کے اوپر بلایا گیا. اب سارے جادوگر جب آ گئے تو مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا کھڑا کر دیا گیا. جادوگر آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں تو پیسے وغیرہ ملیں گے. اِنَّنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ جائیں تو پیسہ ویسا ملے گا. دیکھیے جب تک یہ ایمان والے نہیں تھے تب تک ان کو پیسوں کی پڑی تھی، اور جب مقابلہ ہوا انہوں نے اپنے سارے جادو کے کرتب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈال دیا اور یہ خوفناک اژدہا بن گیا جس نے ان کے تمام کرتبوں کو نگل لیا. جادوگر یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ سب آنکھوں کا دھوکہ تھا، مسمرزم تھا اور نظر بندی تھی، لیکن موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ حق ہے. فوراً انہوں نے حق کو قبول کر لیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. ہم سب رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اللہ. سارے جادوگر ایمان لے آئے. فرعون نے دیکھا تو معاملہ الٹا ہو گیا. کہنے لگا اچھا لگتا ایسا ہے کہ تم لوگ موسیٰ سے مل گئے ہو اور یہ موسیٰ کی اور تمہاری ملی بھگت ہے. تم نے جان بوجھ کر کے یہ ہار تسلیم کی ہے، لہذا سمجھ لو یہ جو مکر تم نے کیا ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ ایک مکر ہے جو تم نے کیا ہے. اس کی سزا جانتے ہو؟ پہلے تمہارا دائنا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور دایاں پیر کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں سسکتے ہوئے چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کھجور کے درخت پر تم کو لٹکا دیا جائے گا، سولی دے دی جائے گی. یہ ٹارچر کی انتہا ہے.
جب کسی آدمی کو پکڑا جاتا ہے تو اگلوانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، طرح طرح سے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 0 ڈگری، ایسا کچھ 0 ڈگری ہو، 3rd ڈگری ایک ہوتی ہے، ایک 0 ڈگری ہوتی ہے، 0 ڈگری ٹارچر ہوتا ہے ان کو، تاکہ اگر وہ مجرم بھی نہیں ہے تو بھی اپنے جرم کا اقبال کر لیں، اپنے جرم کا اعتراف کر لیں. اس سے بڑا ٹارچر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ کاٹ لیا جائے گا اور دایاں پیر کاٹ دیا جائے گا، سسکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم کو کھجور کے درخت پر لٹکا دیا جائے گا، اس طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے. یہ ٹارچر کی انتہا ہے. ادھر یہ فیصلہ سنایا گیا، ادھر تمام جادوگروں کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ گیا. دعا یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے. کبھی بھی کوئی مصیبت آئے دعا کو لازم پکڑا جائے. دعا کیا انہوں نے کہ اللہ ہمیں ہمارا انجام معلوم ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب اس ٹارچر کے اوپر ہمیں تو صبر عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر دے، بلکہ یہاں تو صبر کی انتہا دکھانی ہے. تو اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرم، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے. جیسے صبر کا پانی ہے، صبر کے پانی کو اونڈیل دے، پورے صبر کے پانی سے ہم نہا اٹھیں، اور اے اللہ ہم اس آزمائش میں کامیاب رہیں. اور اس آزمائش میں کامیاب اس وقت ہوں گے جب تو ہمارے اوپر اپنے صبر کو اونڈیل دے اور ہم صبر کے پانی سے مکمل طور پر بھیگ جائیں، نہا لیں. اللہ. اور ان کے ساتھ وہی کیا گیا. لیکن انہوں نے ایمان چھوڑنا، توحید چھوڑنا گوارا نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ایمان کتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. یہاں تو آدمی 10 روپے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. تھوڑی مصیبت کیا آئی کہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، سوء ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کے تعلق سے. یہاں یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، اور جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن میں پناہ لینی چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس آزمائش میں ہمیں پورا اتارنا. آزمائش جیسی ہو دعا آپ کی ویسی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں آپ کو کھڑا کر کے بتائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، جادوگروں نے جادو پیش کیا. جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا. معجزہ سیکھا سکھایا نہیں جاتا، جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرے، جادوگر جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے، نبی جب چاہے معجزہ دکھائے نہیں دکھا سکتا. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ تیسرا فرق. اور جادو یہ خود جادوگر کا فعل ہوتا ہے. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ جادو میں شے کی حقیقت نہیں بدلتی، چیز ویسی کی ویسی رہتی ہے، صرف نظر بندی ہوتی ہے، میسمرزم ٹائپ ہوتا ہے، آنکھوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے، لیکن معجزے میں وہ شے حقیقت میں بدل جاتی ہے. اس لیے جادوگروں نے ایمان قبول کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ سب فیک ہے، سب جعلی ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ رسیاں خالی ہیں، لوگوں کو دکھ رہی ہیں کہ وہ سانپ ہیں، چلتی ہوئی دکھ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چل نہیں رہی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو حقیقت میں اژدہا بن گیا. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ کرتب نہیں ہے، یہ آنکھوں کو باندھا نہیں گیا ہے، نظر بندی نہیں ہے، میسمرزم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ کہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، معجزے میں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے، حقیقت بدل، قلب ماہیت ہو جاتا ہے، حقیقت بدل جاتی ہے. یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. جادو انسان کے اوپر ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، انبیاء کے اوپر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا یہ جادو دیکھا تو وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ رسیاں چل رہی ہیں، لکڑیاں حرکت کر رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی طرح دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ گھبرا گئے تھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے اس جادو سے گھبرا جانا دلیل ہے اس بات کی کہ جادو کا اثر نبی کے اوپر بھی ہوتا ہے اور اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے. تو ایک تو جادو کا اثر آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے، ایک جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر ہوا، اور جادو کا اثر دماغ کے اوپر بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا. جب آپ کے اوپر جادو کرایا گیا، لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، تو آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے، جبکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، اور نہیں کیا ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ آپ نے وہ کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جادو سے وہ دماغ آپ کا متاثر ہو گیا تھا. ایک تو جادو سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، جادو سے دماغ متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح جادو سے بدن متاثر ہوتا ہے. اگر آدمی کو اوپر جادو کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا علاج میڈیکل میں ہے ہی نہیں، وہ جادو ہے، اور جادو کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو اس کے علاج کے لیے معوذتین کا نزول ہوا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اگر آدمی توحید کے ساتھ برابر اس کو پڑھتا رہے اور اپنے بدن کے اوپر پھونک مارتا رہے، انشاءاللہ جادو چلا جائے گا. نہ جانے آدمی کیوں پہلے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، جبکہ وہ جادو نہیں ہوتا. میرا خیال ہے، میرا تجربہ ہے، ایکسپیرینس یہ ہے کہ 100 میں سے 99% بیماری ہوتی ہے، 1% کہیں جادو وادو ہوتا ہے. وہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پراسرار سی مسٹیریس بیماری ہوتی ہے جسے بڑا ڈاکٹر ہی پکڑ سکتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، بہترین چیک اپ کرائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کن باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور سر مارتے رہتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، عزت و آبرو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں. لہذا 99% یہ سمجھا جائے کہ یہ بیماری ہے جو چھوٹے ڈاکٹروں کی پکڑ میں نہیں آ رہی، بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جائے جو اس مرض کا ماہر ہے. فوراً نہ سمجھ لیا جائے کہ میرے اوپر جادو ہے. 100 میں سے 99% یہ بیماری ہوتی ہے، اور کوئی پراسرار بیماری ہوتی ہے. 1% جادو ہوتا ہے. جب تمام کے تمام ڈاکٹر ہتھیار ڈال دیں اور مریض کو افاقہ نہ ہو رہا ہو اور کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ بیماری نہیں ہے، تو پھر قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے نازل ہوئی تھی، ان کو لازم پکڑا جائے. اور پہلے یہ کہ آدمی کا کمرہ پورا صاف کر لیا جائے، ایک. دوسرے یہ کہ اس کا بسترا صاف کر لیا جائے، اس کے اوپر جو چادر ڈالی جائے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، اور آدمی کو اگر گرم پانی سے نہلانا اس کے لیے نقصان دینا ہو تو اس کو نہلا دیا جائے. نہلانے کے بعد اسے پاک رہنے کی تلقین کی جائے، ہمیشہ اس کو پاک رکھا جائے. چند دن کے اندر آپ دیکھیں انشاءاللہ جادو اتر جائے گا. اس لیے کہ جس طریقے سے دوا کھلانے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوں جن سے بچا جاتا ہے، تو دوا کرو اور کچھ چیزوں سے بچو، تب دوا کارگر ہوتی ہے. اسی طریقے سے دعا کے اندر بھی ہے، دعا کیجئے اور کچھ چیزوں سے بچیے، جب دعا کا اثر ہوتا ہے. تو ایک تو جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے، جادو کا اثر آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا، جادو کا اثر آدمی کے دماغ کے اوپر ہوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، اور جادو کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے پارے کے اندر بتایا گیا کہ جادو سیکھ کر کے ہاروت اور ماروت سے لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. ظاہر ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی سے محبت تھی، نفرت پیدا ہو گئی، ظاہر ہے کہ دل کے اوپر جادو کا اثر ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے، دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، بدن کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے. اور جادو کا علاج یہی ہے، آیت الکرسی ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے. زیادہ تر آدمی آیت الکرسی اور معوذتین کو لازم پکڑے، اور کہیں اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اسے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے استخلاف فی الارض کا، زمین میں اقتدار کا ایک فلسفہ بتایا ہے. کیا؟ کہ ہم زمین میں کسی کو اقتدار جب دیتے ہیں، کسی کو کرسی دیتے ہیں، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو ملک کا صدر بنا دیتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو وزیر بنا دیتے ہیں، تو یہ جو ہم اقتدار دیتے ہیں زمین میں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کا حقدار تھا، بلکہ
ہم اس لیے اس کو اقتدار دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کام کیسا کرتا ہے. ان الارض یورثها للہ، اللہ یورثها من یشاء من عبادی، کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ زمین ہے اور جس کو چاہے اس کا وارث بناتا ہے. اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جس کو اقتدار دیا ہے وہ اقتدار کا غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے. اگر اقتدار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کو منصب سے اتار دیا جاتا ہے، اقتدار کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ تخت شاہی سے فٹپاتھ پہ اوپر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. استخلاف فی الارض کا اور تمکن فی الارض کا اصول بتایا گیا ہے. اگر اچھا کرو گے تو تم کو اقتدار کے اوپر رہنے دیا جائے گا، اگر اچھا نہیں کرو گے تو تم کو اقتدار کی کرسی سے اتار دیا جائے گا. آدمی حقدار ہے اس وجہ سے اس کو اقتدار دیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آزمائش کے لیے اقتدار دیتا ہے. اب دیکھتا یہ ہے کہ اس آزمائش کے اندر پورا کون اترتا ہے. منصب پانے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد کون حق پر رہتا ہے، کون ناحق کے اوپر عمل کرتا ہے. ناحق کے اوپر عمل کرتا ہے تو پچھلی قوموں کی سنتیں گزر چکی ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کرسی سے اتار دیا گیا. جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں، آپ قلعے دیکھیے جہاں پر رونقیں رہا کرتی تھی، آج سانپ رہتے ہیں. رات کے اندر کوئی جاتا نہیں وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو اقتدار سے محروم کر کے وہ چیزیں دوسروں کے حوالے کر دیں، اور دوسروں کے جو حوالے کی گئیں تو آج میوزیم اور اسی طریقے سے ان کی ریپیئرنگ بھی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دوسروں کے قبضے میں آ گئی ہیں. تو یہ استخلاف فی الارض کا اصول اور ضابطہ بتایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی کتاب ہمیں مل جاتی تو اس کتاب کے اندر جو اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر ہم چلتے، اپنی زندگی گزارتے. کہا ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 40 راتیں آپ روزے سے رہیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 30 دن کہا، 30 دن آپ روزہ رکھیے، اور 10 دن اور بڑھا دیا، 40 دن کر دیے. 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوہ طور پر تورات عطا فرمائی. اب یہ تورات لے کر کے جب قوم کے پاس آئے تو قوم نے کہا کہ ہمیں یہ یقین کیسے ہو کہ یہ کتاب آپ خود لکھ کر کے نہیں لائے ہیں، اللہ نے دیا ہے. اتنی بدماش قوم تھی، شریر قوم تھی، نبی کے اوپر بھی ان کو اعتماد نہیں تھا. تو انہوں نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، انہوں نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ یہ جائیں گے اور یہ آواز سنیں گے اور اللہ یہ بتائے گا کہ یہ کتاب ہم نے موسیٰ کو دی ہے، تب تو مانو گے نا. تو یہ 70 آدمیوں کو گواہ کے طور پر وہاں لے گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو یہ 70 جو گئے تھے یہ بھی بدماشی پر اتر آئے اور کہا کہ یہ جو بول رہا ہے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں جہرتن تب تک ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں. یہ بیچ والے بھی بگڑ گئے. اچانک زلزلہ آیا اور اوپر سے کڑک آئی جس کی وجہ سے 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ اور گھبرا گئے، کہا کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، ان ہی الا فتنتک، لگتا ہے یہ تیری طرف سے تیری آزمائش ہے. اب تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب میں اگر قوم کے پاس جاتا ہوں تو جھوٹا ٹھہرتا ہوں کہ یہ 70 کو لے گیا تھا، دیکھو سب کا مرڈر کر کے آ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں اتری ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 کو پھر سے زندہ کر دیا. مر گئے تھے پھر زندہ ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات نہیں کیے، اور اس قوم کے اتنے نخرے اٹھائے ہیں کہ کسی قوم کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے. اور جتنی ناز برداریاں اس قوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، دنیا میں روئے زمین کے اوپر کسی قوم کی اتنی ناز برداریاں اور اتنے نخرے نہیں اٹھائے ہیں. 70 آدمیوں کو زندہ کر دیا. پھر جب واپس آئے تو دیکھا
کہ وہ سامری جو منافق تھا اس نے سب کو گوسالہ پرستی میں اور بچڑا پرستی میں مبتلا کر دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ یہ جو 40 راتوں کی بات ہے، یہ ایک مخصوص چیز دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا کہ بھئی 40 دن کے لیے نکلنا، اسی طریقے سے کچھ مخصوص دنوں کے لیے نکلنا، یہ شریعت سے ثابت ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہوتا تو یہ مطلب ہمارے نبی پہلے سمجھتے، یہ مطلب ہمارے صحابہ سمجھتے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے کہیں جاتے اور پھر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور واپس آ گئے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحابی جہاں بھیجا گیا زندگی بھر وہیں پر رہا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، وہیں جا کر کے بس گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے اسفار دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں کیے تو اس آیت کریمہ سے 40 دن دعوت کے لیے نکلنے پر استدلال کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بات کی۔ اب بات کر رہے ہیں تو ان کا دل دھڑکنے لگا کہ یہ جو بات کرنے والا ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں، وہ میرا رب ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ اسی وجہ سے بار بار جب کوئی بات آتی ہے تو حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے جلالی پیغمبر ہے، اسی وجہ سے اس کو سونٹا دے کر کے بھیجا گیا تھا، ڈنڈا دے کر کے بھیجا گیا تھا۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ سوٹے سے اگر مار دیتے تھے پتھر کے اوپر تو 12 چشمے نکل پڑتے تھے، اور اگر اس عصا کو دربار فرعون میں پھینک دیتے تو یہ خوفناک اژدہا بن جاتا۔ اس طریقے کا حامل معجزوں کا یہ موسیٰ ہے اور دنیا کا بہت بڑا عالم ہے۔ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اتنا بہترین لیکچر آپ کا، اتنی بہترین تقریر آپ نے فرمائی، کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ ان کی زبان سے نکل گیا، نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یقیناً ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ بات کہنے پر انہیں کیا سزا دی گئی اس کا بیان سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ اس نے مطالبہ کر لیا کہ اے اللہ ابھی تو تیری میں آواز سن رہا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو وہ آنکھیں نہیں عطا کی گئی ہیں جو میری تجلی کو برداشت کر سکے، میری تجلی کا تحمل کر سکے۔ ارے تم کیا دیکھو گے؟ اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں، یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے، یہ پہاڑ اپنی جگہ میری ہلکی سی تجلی برداشت کر کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ہلکی سی تجلی ڈالی گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، یا چمک دیکھ کر کے آنکھیں چودھیا گئیں اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی تاب یہ آنکھیں نہیں لا سکتی۔ ہاں آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا تو حضرت صہیب رومی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے صہیب رومی سے، کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور عطا کروں؟ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر دے گا اور یہ پوچھے گا ہل تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے؟ ہل تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو اور دوں؟ وہ کہیں گے یقولون، اے ہمارے رب ہمیں کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں بنائے؟ اس کا مطلب یہ
کہ وہاں سارے کے سارے لوگوں کو گورا بنا دیا جائے گا, وہاں کوئی کالا نہیں رہتا. اگر وہاں چھوٹے قد کا بھی ہے تو ایک خاص ہائٹ کتنی ہوگی, لمبائی کتنی ہوگی, عمر کتنی ہوگی, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے, گورے نہیں کیے, روشن نہیں کیے. وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ, اور تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا. وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے ہمیں نجات دیا. اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا جنت کی تمام نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی, ایک نعمت ابھی باقی ہے, آ جاؤ ہم تمہیں دکھاتے. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ, پردہ اٹھا دے گا وہ. دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے, اس کے بعد جب لوٹیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بہت ہیچ محسوس ہوں گی دیدار الہی کے سامنے. بتائیے یہ دنیا کتنی حسین ہے. کہیں آپ کسی وادی میں چلے جائیے, کسی پہاڑ کے اوپر چلے جائیے, کسی پکنک اسپاٹ پر چلے جائیے, کشمیر چلے جائیے, اوٹی چلے جائیے, کوکن چلے جائیے, کہیں چلے جائیے, سمندروں کا نظارہ کیجئے, بہترین کوئی سین آپ دیکھیں, ہاؤ بیوٹیفل سین از دس, یہ کتنا خوبصورت سین ہے, کتنا بہترین منظر ہے, آپ کہے بغیر نہیں رہ سکتے. تو بتائیے اتنے حسین مناظر, اتنی حسین دنیا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا بیوٹیفل ہوگا, کتنا جمیل ہوگا, آپ اس کے جمال کا اندازہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کو اتنا حسین بنا دیا اس نے, وہ کتنا حسین ہوگا, وہ کتنا جمیل ہوگا. کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے تم, جنت میں آنے سے پہلے کوئی مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. مرنے سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو وہ آنکھیں نہیں عطا کی گئی ہیں جو میری تجلی کتاب لا سکے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہمارے نبی کی 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم. یہ 10 صفتیں یا تقریباً 9 صفتیں اگر 2 کو 1 کر لیا جائے یا بڑھا لیا جائے تو 10 سے زائد ہو جاتی ہیں, اور اگر 2 کو 1 میں شامل کر لیا جائے تو مفہوماً بظاہر 1 لگتی ہیں, تو کل 9 وصیتیں, 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو آپ رسول ہیں, دوسرے آپ نبی ہیں, تیسرے آپ امی ہیں. امی الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے, دیٹ از کالڈ امی. اسے امی بولتے. آپ لکھ نہیں سکتے تھے, آپ پڑھ نہیں سکتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کو یہ اعتراض ہوا کہ ہمیں محمد رسول اللہ یہ منظور نہیں ہے, محمد کیا جو رسول اللہ ہے وہ رسول اللہ کاٹ دیجئے, محمد ابن عبداللہ لکھے, محمد کے آگے ابن عبداللہ لکھے, محمد الرسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے میرے نام کے آگے کاٹ دو. کہا کہ اللہ کے رسول میں کیوں کاٹوں گا, میں تو مانتا ہوں, میں نہیں کاٹتا. کہا اچھا کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. تو حضرت علی نے آپ کی انگلی پکڑ کر بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا نام ہے, آپ کے نام کے آگے یہ جو رسول اللہ ہے یہ آگے لکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خط تنسیق پھیر دیا اور آپ نے وہاں رسول اللہ کو کاٹ دیا. آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا, آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. الذی لا یقرأ ولا یکتب وهو الامی, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, هو الامی, اسے امی بولتے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کا نام تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے, تورات اور انجیل میں آپ کا نام موجود, ایک صفت آپ کی یہ بھی. اور یامرہم بالمعروف, آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وینہاہم عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہیں, ویحل لہم الطیبات, اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں, ویحرم علیہم الخبائث, گندی چیزوں کو آپ حرام کرتے ہیں, ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوالات زیادہ کر کے اپنے اوپر جو شرعی ذمہ داریاں اور شرعی سزائیں مقرر کر لی تھیں, لاد لی تھیں, جن کی وجہ سے احکام بڑے سخت ہو گئے تھے, ان پابندیوں کو اور ان بیڑیوں کو ان سے اتارنے والا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی آدمی اگر پیشاب یا پاخانہ کرتا, گندگی اگر کپڑے کے اوپر لگ جاتی تو دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا, اسے کاٹ دینا پڑتا تھا. اتنی سختی تھی ان کے ہاں. انہوں نے اپنے سوالوں کی وجہ سے یہ پابندیاں خود عائد کر لی تھی. جیسے جیسے سوالات بڑھتے گئے پابندیاں سخت ہوتی گئیں, احکامات سخت ہوتے گئے. تو یہ
پابندیاں ہٹانے کے لیے احکام کے اندر یہ سختیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ہٹا دی، جو حضرت موسیٰ کی قوم کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عائد کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے رسول ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے رسول ہے، پوری دنیا کے رسول نہیں ہیں۔ وہاں یہاں پر اس آیت کریمہ میں ان کا رد کیا گیا کہ یہ میرا رسول صرف عرب کا رسول نہیں ہے، پوری دنیا کا رسول ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کی طرف یہ رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور قیامت تک اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تمام کے لیے اسوہ یہی ہے، بوڑھوں کے لیے اسوہ، عورتوں کے لیے اسوہ، بچوں کے لیے اسوہ، نوجوانوں کے لیے اسوہ، دنیا کے کسی بھی شعبے اور ڈپارٹمنٹ کے اندر رہنے والے آدمی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے ہے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت عمل کے لیے ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ اپنے عمل سے پیش کیا، آپ اس کو فالو کیجئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے۔ ایک نقطہ بڑا پیارا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک فلسفی میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک سائنٹسٹ میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرق بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ کا جو خدا ہوتا ہے وہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے، بے جان۔ کہتے ہیں اس کائنات کو کس نے بنایا؟ بولے ایک شکتی ہے۔ شکتی کون سی شکتی؟ نیچر۔ اچھا نیچر، نیچر کیا ہے؟ نیچر بولتا ہے کیا؟ بولے نہیں۔ نیچر سنتا ہے کیا؟ بولے نہیں۔ نیچر دیکھتا ہے کیا؟ بولے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی بنانے والی ایک شکتی ہے، شکتی، ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے شکتی بات کرتی ہے؟ بولے نہیں، بات نہیں کرتی۔ نیچر کہاں بات کرتا ہے؟ اچھا، سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک شکتی ہے، خدا کو ڈائریکٹ نہیں مانتا، لیکن یہاں بتایا گیا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی باتوں پر ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کا جو خدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا جو خدا اور اللہ ہے وہ بولتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، نافرمانوں کو سزا دیتا ہے اور عمل کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک رسول کے اور مسلمانوں کے اللہ میں، اور ایک سائنٹسٹ کے اللہ میں، اور ایک فلسفی کے اللہ میں۔ ان کا اللہ بولتا نہیں ہے، ایک شکتی ہے۔ سائنٹسٹ کا اللہ بولتا نہیں، وہ ایک شکتی ہے۔ مسلمانوں کا اللہ، رسول کا جو اللہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، چڑھتا ہے، اترتا ہے وغیرہ۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی باتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کا مطلب وہ بولتا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا اس کے اندر بھی یہ پتا چلا کہ اللہ ایسا ہے جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، اور تمہارا اللہ کیسا ہے، تمہارا خدا ایسا ہے، ایک شکتی جو بات نہیں کرتی۔ نیچر، واٹ از نیچر؟ کانٹ اسپیک، کانٹ لسن اینڈ ایوری تھنگ، کچھ نہیں کرتا، کچھ سنتا نہیں۔ اس کے بعد ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بستی تھی بحر قلزم کے کنارے، اس بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا ایلا، اے الف یہ لام لٹکا ہوا ہے، ایلا۔ اس بستی کی طرف یہ قانون دیا گیا تھا بستی والوں کو کہ پورے ہفتے تم اللہ کی عبادت جتنا کر سکو کرو، لیکن ایک دن ہفتے کا مکمل اللہ کے لیے عبادت کے لیے خاص کر دو۔ اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا۔ مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے، تیل نکالتے، اور اسی طریقے سے مچھلیوں کو بیچتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے۔ مچھلیوں کے شکار میں بہت ہی فائدہ ہے۔ آپ ساحلی علاقوں میں جا کر دیکھیے، ایک آدمی جو چھوٹے سے گھر کے اندر رہتا ہے جس کو کولی کہتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، میرا خیال ہے اتنا سونا ہوتا ہوگا کہ بڑے سے بڑے گھروں میں، بڑے سے بڑے سیٹ کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا ہے جتنا چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہنے والے
لوگوں کو پاس ہوتا ہے، یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، مچھلی بیچتے ہیں۔ مچھلیوں کے شکار کے اندر بڑا فائدہ ہے، ساحلی علاقے اسی وجہ سے بڑے خوشحال ہیں کہ وہاں مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے اور مچھلیوں کی تجارت ہوتی ہے۔ یہ چونکہ بحر قلزم کے کنارے رہتے تھے، لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک دن میری عبادت کے لیے خاص رکھو، یوم السبت، سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن، اس دن تم شکار نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کے اوپر نازل کیا، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو ایک ہی دن تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں، پہلے انہیں آزماتا ہے۔ 6 دن جب یہ دریا کے کنارے جاتے تو مچھلیاں اس طریقے سے غائب رہتی ساحل کے کنارے سے یا ساحل سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کہیں کوئی مچھلی دکھائی نہیں دیتی، اور جیسے سنیچر کا دن آتا یا پہنچتے تو شران کنارے سے لوٹتی رہتی ہے بڑی بڑی مچھلیاں۔ اب دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا، ارے 6 دن تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا، اور یہ دیکھو جس دن شکار کرنا منع ہے یہ ساحل کے اوپر لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے دریا کا پانی کاٹ کر ساحل کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا لیے، اور جب مچھلیاں سنیچر کے دن ساحل کے اوپر آتی تو وہ جو انہوں نے راہ بنا لی تھی دریا کا پانی کاٹ کر کے جو گڈھوں سے ملا دیا تھا، اس پانی سے آ کر کے ان کے گڈھوں میں مچھلیاں چلی آتی، یہ سنیچر کے دن ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ گویا انہوں نے ڈائریکٹ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑا بلکہ ہیلے کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اوپر لعنت کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تو چربی تو نہیں کھایا، چربی کی قیمت بیچ کر کے کھا گئے۔ تو اس طریقے کے ہیلے مسلمانوں میں بہت ہے، ڈائریکٹ حرام نہیں کھاتے بلکہ کان یہ نہیں پکڑتے، کان گھما کر پکڑتے ہیں، ہیلے سے حرام کھا جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہیلے کے ذریعے بہت سارے حرام کام اور بہت ساری حرام تجارتیں لوگوں کے درمیان ہیں۔ اب اس میں 3 گروپ ہو گئے، ایک تو یہ نافرمان مچھلیوں کا شکار یوم السبت میں کرنے والے، سنیچر کے دن کرنے والے، ان میں سے ایک قوم کھڑی ہوئی، کچھ لوگ بڑے نیک تھے، انہوں نے منع کیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سنیچر کے دن کہاں شکار کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر تم مچھلیوں کے واپس جانے کا راستہ بند نہ کرو تو مچھلیاں دوبارہ دریا میں چلی جائیں گی، یہ جو راستہ بند کر دے رہے ہو تمہارے گڈھوں سے نکل نہیں پا رہی ہیں، ہیلا ہے مچھلیوں کے پکڑنے کا، در حقیقت تم سنیچر ہی کو شکار کر رہے ہو، یہ ہیلا ہے اور رک جاؤ اس سے۔ تو ایک طبقہ، ایک گروہ مکمل انہیں سمجھاتا رہا، اور ایک گروہ سمجھا کر کے تھک گیا، چپ چاپ بیٹھ گیا، بلکہ ان لوگوں سے کہنے لگا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ارے ان کے پیچھے کیوں مغزماری کر رہے ہو؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے، کیوں ان کو سمجھا رہے ہو؟ ہم لوگ تو سمجھا کر تھک گئے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، 2 وجہوں سے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ لے کہ تھوڑے دنوں تک سمجھا کر کے بیٹھ کیوں گئے، آخر تک کیوں نہیں سمجھاتے رہے، لہذا ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ کہنے لگا سمجھاتے رہو، ہم لوگ تو سمجھا کر تھک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا نہیں مانے، کرتے رہے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ رات میں سب لوگ سوئے، تینوں گروہ، ایک منع کرنے والا، ایک نافرمانی کرنے والا گروہ، اور ایک جو ان نافرمانوں کو روکتے روکتے تھک گیا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ تینوں جب سو گئے، صبح جب اٹھے عبادت کے لیے تو دیکھا کہ یہ لوگ جال لے کر کے مچھلی کا شکار کرنے اپنے دروازوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ان کے دروازے بند ہیں۔ یہ تو خلاف معمول اور نہ ہونے والی ایک چیز تھی۔ جب یہ دروازوں کے پاس گئے تو اندر سے خوں خوں کی آوازیں آنے رہی تھی۔ دروازے جب توڑے گئے تو انسانوں کے بجائے وہاں سے بندر نکل رہے تھے، سور نکل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔
جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر ہیلے کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ بگاڑ دیا. جو اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے بگاڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قانون کے چہرے بگاڑ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دیتا ہے، بگاڑ دے رہا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی آنکھ مل جائے جو ان کے اندروں کو دیکھ سکے تو یہ پتا چلے گا کہ اوپر سے تو انسان ہے لیکن اندر سے کوئی بندر یا کوئی جانور ہے، سور ہے یا کوئی اور جانور ہے. عذاب آیا تو کتنے لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آئے؟ تینوں گروہ نہیں، جو روک رہا تھا اسے بچا لیا گیا. جو لوگ نافرمان تھے ان کو کتا اور بلی بنا، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا. اور یہ جو روک کر کے تھک کر بیٹھ گئے تھے، ایک قول کے مطابق ان کو بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آنا پڑا. اور عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ بچا لیے گئے تھے. لیکن ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے. پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر اگر آدمی کوئی برائی دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، روکتا نہیں ہے، تو جب عذاب آئے گا ان کے اوپر تو یہ بھی نہیں بچ پائے گا، عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ جائے گا. لہذا آدمی کہیں بھی برائی دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے برائی کو معاشرے سے بھگانے کی کوشش کرے، اس سے لڑے. اگر اس کے پاس ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت، ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکے. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس فعل کو برا سمجھے، اور فعل کے برا سمجھنے کا قرینہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ. اس کے بعد جیسے یہودیوں کے درمیان ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک خیال تھا، وہی خیال مسلمانوں میں بھی ہے. دیکھو، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. یہ جو قوم سور اور بندر بنا دی گئی، ان کے بعد جو قوم آئی ان کی ناخلف ویسی کی ویسی تھی. جیسے یہ لوگ تھے ان کی اولاد بھی اسی طریقے سے. ان کے بعد جو قوم آئی ان کا وتیرہ یہ تھا کہ دنیا کی حقیر چیز کے لیے یہ اللہ کے احکام کو داؤں پر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ بڑا غفور ہے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا. کیا بہت سارے مسلمانوں کا یہ خیال نہیں ہے کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہو، اللہ غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے؟ بالکل یہ یہودیوں کا تصور ہے کہ گناہ پر گناہ کیے چلے جاؤ اور یہ خیال رکھو کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. سَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یہ بہت خطرناک عادت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ آدم کو پیدا فرماتے وقت حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. مَسَحَ عَلَىٰ ظَهْرِ آدَمَ فَسَقَطَ عَنْهُ كُلُّ نَسْمَةٍ، کہ جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو جتنی بھی تعداد قیامت تک آنے والی ہے انسانوں کی، سب وہاں موجود ہو گئی. اللہ اکبر! کتنی مخلوق، قیامت تک کتنے لوگ آنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہو گئے. کیا یہ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ایک ملی لیٹر، 1 ml منی کے اندر تقریباً 4.5 سے لے کر 5 ملین اسپم ہوتے ہیں، اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں، برابر. اور ایک وقت اخراج منی میں کم سے کم 5 ml منی کا اخراج ہوتا ہے. تقریباً 25 ملین نسمہ، 25 ملین جراثیم ایک ساتھ نکلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات کہی ہے وہ سائنسی انداز سے بھی غلط نہیں ہے.
ایک سوال تو یہ ہے. دوسرے یہ ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضر کر کے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہمیں وجود بخش کر کے, ہمیں عقل دے کر کے, سوچ سمجھ دے کر کے, تھوڑی دیر کے لیے ہم سے یہ عہد لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہے. یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ وہاں موجود تھے, جو قیامت تک آنے والے سب وہاں موجود تھے, جو گزر گئے وہ بھی تھے, سب تھے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, سارے کے سارے لوگوں نے یہ عہد کیا تھا, الست بربکم, سب سے یہ اقرار لیا گیا تھا, اور سبوں نے کہا تھا کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں وارننگ دے دی تھی کہ دیکھو پھر پیدا ہونے کے بعد جب تم کو تمہارے وقت میں بھیجا جائے گا تو کہیں یہ مت کہنا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے, یا ہمارے آبا و اجداد شرک کر کے گئے تو ہم ان کے راستے پر چلتے رہے, تو ہم جب ان کی ذریت ہیں تو کیا ان کی وجہ سے ہمیں پکڑا جائے گا, ایسا مت کہنا, یہاں تم ہمیں اپنا رب تسلیم کر چکے ہو. ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے جب یہ عہد کیا تھا ہمیں تو یاد نہیں ہے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کنہیں کو یاد ہے کہ ہم نے وہ عہد کیا تھا؟ لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ سے باہر آئے, کس کو یاد ہے؟ ماں کے پیٹ میں آپ تھے, آپ کو معلوم ہے کیا؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. جب آپ باہر آئے تب آپ کو بتایا گیا کہ آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں, ورنہ آپ کو معلوم نہیں تھا. وہاں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, آپ کس طرح بن رہے تھے, کس طرح بنے, آپ کی خوراک کا انتظام, آپ کی ہوا کا انتظام, آپ کے پانی کا انتظام, آپ کے آکسیجن کا انتظام, آپ کی زندگی کس طریقے سے وہاں مینٹین ہو رہی تھی, یہ آپ کو معلوم ہے؟ قطعاً معلوم. تو ایک چیز آپ کے ساتھ ہوئی لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے باہر آنے کے بعد. اسی طریقے سے ہمیں جب آدم کی پیٹھ سے نکالا گیا اور عہد لیا گیا ہمیں یاد نہیں ہے, لوگوں نے بتایا, قرآن بتا رہا ہے, صحیح ہے, قرآن بتا رہا ہے تو صحیح ہے, یہ بھی عقلاً درست ہے, اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے آدمی نکلتا ہے, اسے معلوم نہیں رہتا میں ماں کے پیٹ میں تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس بت کی جو تم عبادت کر رہے ہو, یہ اس پتھر کو آپ پوج رہے ہیں؟ وہ بولتا نہیں پتھر کی پوجا نہیں کر رہا, بلکہ یہ مورت جس کی ہے, اس قبر کی نہیں, بلکہ اس قبر کے اندر جو ہے اس مورت کو نہیں, اس اسٹیچو کو نہیں, بلکہ یہ اسٹیچو جس کا ہم اس کو پوج رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جس کا اسٹیچو ہے تم اسٹیچو کی پوجا نہیں کر رہے ہیں, جس کا ہے اس کی پوجا کر رہے ہو, وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے, اور جو اللہ کا بندہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اس طرح شرک کا رد کیا گیا. اچھا نہیں ہم اس انسان کی پوجا نہیں کر رہے, اسے بت ہی کی پوجا کر رہے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اعتراض کر رہا ہے, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے ایسے پیر ہیں جو چلتے, پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے, آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے, کان ہیں مگر سن نہیں سکتے, تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یہ؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کا بھی رد فرمایا, اور وہ بت جن کا ہوتا ہے اگر آپ کہیے ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں, یہ تو صرف وسیلہ ہے, تو ان کا بھی رد کر دیا گیا کہ وہ بھی تو اللہ کے بندے, اور جو بندہ ہو وہ کبھی بھی لائق عبادت نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ 4 چیزیں آدمی لازم پکڑے, خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ 3 چیزیں اخلاق فاضلہ میں سے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو آپ ان سے انتقام مت لیجئے, بلکہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیجئے. ایک خذ العفو وامر بالعرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بھلائی کا حکم دیں, سمجھائیں. اور تیسرے نمبر پہ وعارض عن الجاہلین, وہ جاہل آدمی ہے اس سے اعراض کیجئے. یہ 3 باتیں اخلاق فاضلہ میں سے ہیں. اور ابن کثیر نے ایک بہت پیارا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جہاں بھی یہ 3 باتیں آئی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی بات کہی ہے, اس لیے کہ اس آیت کے مان بات ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو شیطان سے پناہ مانگنے کی بات کیوں کہی گئی؟ کہا کہ یہ 3 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں, اس کے بعد یہ کہنا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو,
شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نیکی کیجئے، وہاں شیطان دھمکتا ہے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ برائی ہو تو بدلے میں نیکی نہیں کر سکتا۔ شیطان آ کر کے سمجھاتا ارے تو نے چونیاں پہن لی ہیں کیا، دیکھ تیرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور تو اس کو معاف کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سوچ رہا ہے، اب غصے میں آ کر کے اپنی آستین چڑھانے لگتا ہے۔ تو انسانی جھگڑوں سے شیطان کو بڑی دلچسپی ہے، اس طریقے کا معاملہ اگر پیش آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے کہ یہ خیالات شیطان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر آدمی کے پاس ایمان ہے سچا تو وہ اطاعت پر ابھارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور جب اطاعت ہو تو تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی ہو تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اتحاد اور اتفاق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِن كُنتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اس کے بعد وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان اگر ہے تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے اوپر ابھارتا ہے، ایمان ہے تو اطاعت ہے، اور اطاعت ہے اس کے بعد تقوی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان ہے تو اطاعت ہے، اطاعت ہے تو تقوی ہے، اور اگر تقوی ہے تو جھگڑے آپس میں مٹ جائیں اور آپس میں اتحاد ہو جائے۔ اس کا مطلب جہاں جھگڑا اٹھتا ہے سمجھو تقوی نہیں رہتا ہے تب جھگڑا اٹھتا ہے، اور جھگڑا ختم کب ہوتا ہے جب آدمی تقوی والا ہو جائے۔ تو جھگڑے کا اٹھنا یہ بھی تقوی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور جھگڑے کا باقی رکھنا یہ بھی عدم تقوی کی دلیل ہے کہ وہاں تقوی موجود نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس تقوی ہو تو نہ جھگڑا کرے گا، نہ اختلاف کرے گا، اور نہ اختلاف کو باقی رہنے دے گا۔ ایک ہے اختلاف کرنا اور دوسرے اختلاف کو باقی رکھنا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، تقوی کے منافی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا 5 صفتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا مومن ہے، اور اس پکے مومن کو اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں، 3 انعامات۔ کیا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اگر اللہ پر توکل دیکھنا ہے تو عربوں کو آپ دیکھیے، اکثر عرب کو ایکسیڈنٹ سے بیٹا مر گیا ہے، سامنے گود میں لیے ہوئے، بیٹا زخمی ہے، خون بہ رہا ہے اور بیٹا دم توڑ چکا ہے، ڈرائیور کانپ رہا ہے، باہر کا ڈرائیور ہے، کانپ رہا ہے، تھر 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 کانپ رہا ہے، کہا بھاگ لے، ہذا مکتوب من اللہ، تیری غلطی نہیں، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ بہت توکل ہوتا ہے ان کے اندر، ایمان، توحید اور توکل بہت غضب کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہ نعمت کسی کو نہیں دی ہے جو ان کو عطا کی گئی ہے۔ تو ایک تو ہے دل دھڑکنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اس کا تعلق قلب سے۔ جب تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا تعلق بھی دل سے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بہت گہرا ٹرسٹ کرتے ہیں، گہرا اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ 3، ان تینوں کا تعلق قلب سے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا تعلق مال سے ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت دل سے کریں، جو اللہ کی عبادت بدن سے کریں، جو اللہ کی عبادت اپنے مال سے کریں، اولئک هم المؤمنون، تو یہ سب پکے مومن ہیں۔ ان کے انعامات لہم درجات عند ربہم، ان کا ایک درجہ نہیں کئی درجات ہیں ان کے لیے، ومغفرۃ، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک نکتہ بڑا پیارا، ورزق کریم، انہیں عزت کی روٹی عطا کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر عزت کی روٹی اگر کھانا ہے آپ کو، سر اٹھا کر جینا ہے، تو یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش آپ کی منتظر، درجات آپ کے منتظر، اور عزت کی روٹی آپ کو دنیا میں ملنے والی۔ شرط یہ ہے کہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں آپ۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی گئی. بہت پیارا نقطہ ہے, آج یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک اے ہمارے حبیب آپ لوگوں کے درمیان ہیں. اس کا مطلب یہ نبی کی فضیلت ہے. نبی جب تک رہے گا, یعنی ہمارے نبی کی فضیلت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تمہارے درمیان موجود ہیں تمہارے اوپر عذاب آنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں, تو جب کافروں کے اوپر بھی عذاب آنے والا نہیں ہے جب تک نبی موجود ہیں, اور مومنوں کے اوپر بھی عذاب آنے والا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے آپ مومنوں کے لیے رحمت ہے ایسے کافروں کے لیے رحمت ہے. اس طریقے سے آپ رحمت للعالمین ہیں. جب تک آپ موجود ہیں ان کے درمیان تب تک ان کے اوپر عذاب آنے والا نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. اچھا, آپ دنیا سے چلے گئے, اب عذاب روکنے کے لیے کون سا نسخہ ہونا چاہیے؟ ارے نبی موجود ہے تب عذاب نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اب مطمئن ہونے کے لیے عذاب سے آپ کو کیا کرنا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, استغفار. یعنی استغفار کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ رسول کے چلے جانے کے بعد اگر اپنے آپ سے عذاب کو روکنا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی, استغفار ضروری ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں عبادت کا جو جزو اعظم ہے وہ تالی اور سیٹی ہے, گانا بجانا. مکا یمکو کا مطلب ہوتا ہے سیٹی بجانا, اور صدہ یصدی تصدیہ کا مطلب ہوتا ہے تالیاں بجانا. تالیاں بجانا. بعض لوگ ہوتے ہیں نیتا, کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو لوگوں کو پسند آتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, یا تو سیٹی بجاتے ہیں یا پھر تالیاں بجاتے ہیں. ہمارے ہاں سیٹی بھی نہیں بجا سکتے اور تالی بھی نہیں بجا سکتے. بعض جلسوں کے اندر دیکھا گیا کہ لوگ مسلمان کسی عالم کی تقریر کے اوپر سیٹی بجانے لگتے ہیں, کسی عالم کی تقریر کے اوپر تالی بجانے لگتے ہیں. تو تالی بجانا ہمارے ہاں اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, سیٹی بجانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مشرکوں کی عبادت کا جزو اعظم ہے. ان کے ہاں آپ دیکھیں گے تو سیٹی سے مراد گانا بجانا یا تالیاں, آپ دیکھیں تالیاں بجاتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں. یا مسلمانوں کے اندر بھی ایک چیز آ گئی ہے, قوالی گائیں گے تو بغیر ڈھول کے نہیں, وہاں بھی چلتا رہتا ہے, بجاتے رہتے, اور وہاں بھی تالیاں بجاتے رہتے, تالیاں بجاتے رہتے. اس کا مطلب تالیاں یہ عبادت نہیں ہے, لہذا تالی جہاں پائی جائے سمجھو وہ چیز عبادت نہیں ہے. تالی جہاں گھس جائے وہاں سمجھو وہ چیز عبادت نہیں ہے. سیٹی جہاں گھس جائے جس عبادت کے اندر وہ چیز عبادت نہیں. قوالی میں سیٹی گانا بجانا سب گھس گیا, قوالی عبادت نہیں ہے. اسی طریقے سے تالیاں مزاروں کے اوپر باقاعدہ قوالیاں ہوتی ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں, گویا وہ بھی عبادت نہیں, اس لیے کہ تالیاں اور سیٹی بجانا یہ ساری چیزیں مشرکین کے عبادات سے متعلق ہیں اور مشرکین کی عبادتوں کا جزو اعظم ہے. یہاں تک کہ اگر نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے امام تو صرف مرد کے لیے سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو متنبہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں, سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو اس کی غلطی کے اوپر متنبہ کیا جاتا ہے. اور اتفاق سے عورت ہو اور وہ یہ جان لے کہ نماز میں امام صاحب غلطی کر رہے ہیں تو آواز نہیں دے گی بلکہ وہ تالی بجائے گی. تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے, مرد کا کام نہیں ہے. تالی بجانا یہ عورت کا کام ہے, وہ بھی نماز کے وقت متنبہ کرنے کے لیے امام صاحب کو, چونکہ وہ بول نہیں سکتی اس لیے کہ اس کی آواز پردہ ہے, لہذا جب وہ بول نہیں سکتی تو تالی بجا کر کے اس کو متنبہ کرے گی. اور یہ عورتوں کا کام ہے, مردوں کا کام تالی بجانا نہیں ہے. اس کے بعد کافروں کو متنبہ کیا گیا کہ دیکھو مسلمانوں کو اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے رسول کو پریشان کرنے سے باز آؤ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ, ان سے کہہ دو کہ یہ رک جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو پہلی غلطیاں ہوئے ہیں اس کو نظر انداز کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا, اور اگر یہ پلٹے دوبارہ یہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے رہے مسلمانوں کے ساتھ تو فقط مضت سنت الاولین, تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے کہ ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے, ان کو زمین کے اوپر باقی نہیں رکھا جاتا. اس لیے کہ اسلام کا اور قرآن کا محافظت کرنے والا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا کے کس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اسلام کو مٹا سکے اور قرآن کو مٹا سکے, اس کو بدل سکے, اس کو اصولوں کو چیلنج کر سکے؟ قیامت تک قرآن رہنے والا, مسلمان رہنے والا. لہذا اس طریقے کی ساری کوششیں, سارے مکر اور ساری سازشیں
سب بیکار ہیں، لایا نہیں ہے۔ اسلام کیوں جتنا دبایا جائے گا اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے 9ویں پارے کے اندر یہ پیغامات ہمیں دیے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان پیغامات کو سامنے رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔